بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بعض اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے بندہ مومن پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے فرشتے انسان سے دور چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل جھوٹ بولنا بھی ہے۔ جھوٹ منافق کی علامت ہے۔ شریعت میں جھوٹ کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے۔ جھوٹ کے جہاں بہت زیادہ مفاسد ہیں، ان میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ جھوٹے آدمی کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے جس کی وجہ سے فرشتے اس آدمی سے دور بھاگ جاتے ہیں، جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1972 میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ فرشتے پاکیزہ روحوں کے مالک ہیں، نافرمانی اور برائی ان کی فطرت میں ہی نہیں، اور جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو ان کو اتنا برا لگتا ہے کہ اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے اس آدمی سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ صرف فرشتے ہی اس آدمی سے دور نہیں جاتے اور کراہت محسوس نہیں کرتے، بلکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جیسا کہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 5976 میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا انبئکم باکبر الکبائر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتاؤں؟ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتاؤں؟ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتاؤں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتلائیں ایسے کون سے گناہ ہیں جو کبیرہ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، وَكَانَ مُتَّكِيًا فَجَلَسَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یہ 2 گناہ بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، جھوٹی بات کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی بات کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ الفاظ دہرائے جا رہے ہیں کہ جھوٹی بات بھی کبیرہ گناہ ہے اور جھوٹی گواہی دینا بھی
کبیرہ گناہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہیں، فرشتوں کا ہم پر نزول ہو، فرشتے ہم سے دور نہ جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ کو ترک کر دیں اور ہمیشہ سچ کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے محفوظ رکھے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔